اب سوال ہے میرا، کیوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا اور کیوں سنت ہے اور بعض پر واجب ہے غسل جنابت؟ کبھی سوچا، اس پر غور کیا؟ ہاں میں آسان کر کے بولوں گا. تو وہ جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو اس قریب جانے کے بعد انسان پر غسل لازمی ہے، نہانا لازمی ہے. تو کیوں ایسا ہے؟ یہ بھی آپ نے غور کیا اس میں؟ کون سا مشتاق سے؟ نہیں ایسا نہیں. جو ناپاکی ہوتی ہے وہ بالوں میں اسٹور رہتی ہے. جی ہاں، وہ بھی کسی حد تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر سنت اور فرض کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، سائنسی فلسفہ، جو ابھی تک انسان کے سامنے کھلا نہیں. کیونکہ وہ جو بوری میں نے کہی تھی نا، وہ پیچھے ہے. کبھی کبھی جب اس بوری کے اندر سوراخ تھوڑا سا ہوتا ہے تو اتنا حصہ علم و عرفان کا انسان کے دل میں آ جاتا ہے. سوراخ کے مطابق کوئی ایسا عارف چاہیے جو تیری بوری کو پھاڑ دے اور تو سینے کے قابل، وہ بوری کو سینے کے قابل نہ رہ جائے، اور تو جب گر جائے گا اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہے گا تو تو بار بار ان چیزوں کو اٹھائے گا جن کی پہچان تم پر لازمی تھی. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بنیاد کیا ہے کتاب و سنت کی. ایسے یوں ہی نہیں کہ حضور نے فرمایا 3 بار دھو لو، چوتھے بار نہیں دھونا ہے. بھائی 2 بار تو دھویا ہم نے، 3 بار کیوں دھوئے؟ یہ جب انسان غسل جنابت کے قریب پہنچتا ہے تو ایک کیفیت انسان پر وارد ہوتی ہے، طاری ہوتی ہے، جو استغراق جیسی ہے. وہ استغراق نہیں ہے، استغراق ایک روحانی کیفیت ہے. جیسے ذکر ہے تو اس میں انسان جب پڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، تو انسان کے سارے چیزیں جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں اس پر حرام ہوتے ہیں. سمجھے نہیں میری بات؟ سکر جب طاری ہوتا ہے کیفیت تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. اس حالت میں اگر وہ کچھ بھی کہے، سمجھ گئے، تو اس پر دیوانے کا اطلاق آ جاتا ہے شریعت کے اعتبار سے. اگر اس کی موت اس حالت میں ہو جائے جس کو میں نے کہا نا اولیاء پر وہ طاری ہوتی ہے وہ کیفیت. جب میں نے کہا تھا ایک مجلس میں محب العالم نے فرمایا سبحان معظم شان، یاد آ گیا؟ سبحان معظم شان، تو اس پر پکڑ نہیں ہوتی، اس پر پکڑ نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اپنے عاقل بالغ ہوش و حواس پر سارا فرض اور واجب اور سنت ہے، دیوانے پر نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، انسان کے وجود میں کچھ ایسے رسائن وہ جب باہر نکل آتے ہیں، سمجھ گئے، تو اس کیفیت میں، اس حالت میں سارے بال جو ہوتے ہیں انسان کے، ان کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے پورز، جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں نا، وہ کھل جاتے ہیں. ان سے ایک مادہ، ایک پانی باہر آ جاتا. وہ باہر، سمجھ لینا میری بات کو، بڑی بات بتا رہا ہوں. وہ باہر آ گیا تو فرق کیا پڑے گا؟ اب جب تک آپ کے بدن پر وہ ہیں، وہ چیز شیاطین کے لیے غذا ہے اور وہ روح کو بیمار کرنے کی ذرائع ہے. سمجھ گئے کہ جب تک آپ اس کو ایسے نہیں ملیں گے پانی کے ساتھ تو ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ وہ آپ کے وجود پر ایکٹیو رہے گی. آپ کی جو ساری توجہ ہے اور پھر قوت خود ارادت ہے وہ شیطان کے پنجے میں چلی جائے گی. میں جواز سے کہتا ہوں کہ آپ کا دل، اگر آپ کسی بھی روحانی مقام پر ہے، 2-2.5 گھنٹے کے بعد اس مقام پر رہ نہیں سکتے کہ آپ کا خروج ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غسل جنابت آپ پھر لازم ہو گیا تو فوراً اس کو ادا کر لو.